وہ حضرت تبریز ہیں ہلکے میں مت لینا، وہ حضرت تبریز ہیں ہلکے میں مت لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ بعد توفیق کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، کہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، یا رسول اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ آئیے سے سمجھیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431 پر مقام محمود کا معنی بیان فرماتے ہیں، انہ الشفاعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہے مقام محمود۔ اور آقا نے فرمایا، اور آقا نے دوسری جگہ فرمایا واللہ المقام الذی اشفع فی امتی، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں مقام محمود وہ مقام ہے جس جگہ کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ہم غریبوں کے آقا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے اے میرے پاک پروردگار عالم میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جلدی جاؤ، دیکھو میرا محمد کس لیے رو رہا ہے۔ طائر سدرہ حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، عرض کرتے یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حال بیان فرمایا، اپنا حال بتایا، تو حضرت جبریل امی نے بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تو پھر سے میرے محمد کے پاس چلا جاتا، پھر سے میرے محبوب کے پاس چلا جاتا اور ان سے کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت چیزوں کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات
کائنات کو تمہارے صدقے میں بنانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے امت کو تمہارے بارے میں راضی کر دیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز قیامت میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا, اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا. آقا فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا ربی امتی یا ربی امتی, فرمایا جائے گا جس کے دل میں گندم یا دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو. بس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امت کے شفاعت کے لیے زاروں قطار ہو رہے ہیں, امت کے نجات کے لیے پریشان و حال ہے, امت کو دہتے ہوئے آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے بے چین ہے, امت کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے بے چین ہے. اور ادھر پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھو فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو امت آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے, مایوس نہیں کریں گے. اور کلام ربانی مزدجہ فضا سنا رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اے محبوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آقا نامدار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا. حکم ہوگا ہے حبیب اس بات کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے, لیکن مجھے اپنی عزت اور کبریائی اور جبروت کی قسم میں ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کرا دوں گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی صرف سچے دل سے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ جاؤ. شاعر کہتا ہے اب آئی ہے شفاعت ابو پر, پڑھتے پڑھتے عام ہو ہی جائے گا کہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا, جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں بارگاہ رسولیت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم لوگ جب قیامت کے دن گھبرائیں گے, یا رسول اللہ جب ہم کو شفاعت کی حاجت ہوگی تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے, ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے. آقا نے فرمایا اے انس مجھے پسرات پر ڈھونڈیے. حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو پسرات پر بھی نہ پاؤں. آقا نے فرمایا اے انس گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میزان کے پاس تک چلے آنا. حضرت انس پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو میزان کے پاس بھی نہ پاؤں تو آقا نے فرمایا میں حوض کوثر پر ضرور موجود رہوں گا, کیونکہ ان تینوں مقامات میں سے کسی ایک مقامات پر ضرور ملوں گا. آقا نے فرمایا ہے جو اس لیے شاعر کہتا ہے رضا خود سے اب وضع کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. عزیزان ملت اسلامیہ, پلسرات کی بات آ گئی ہے تو کچھ اس پر بھی روشنی ڈال دو. پلسرات وہ پل ہے جو جہنم کے پشت پر نصب کیا جائے گا, جو بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, جس کی لمبائی 15,000 سال کی مسافت کی برابر ہوگی. ہر شخص کو اسی سے گزرنا ہوگا. سب سے پہلے اس راستے سے ہم غریبوں کے آقا گزریں گے, بعد تمام انبیاء کرام گزریں گے, پھر آپ کے امتی گزریں گے, پھر دوسرے امتی گزریں گے. بعض تو اتنی تیز گزریں گے جیسے بجلی کا دھوندا, بعض تو اتنی تیز گزریں گے جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے, بعض تو اتنی تیز گزریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے, بعض ڈگمگاتے ہوئے. جس کے دل میں ایمان کی بو نہ ہوگی, جس کے دل میں ایمان کی دولت نہ ہوگی, وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. جہنم میں شفیع محشر کی محبت پر قربان جائیے. آپ اس رات کے قریب کھڑے ہو کر امت آسیہ کی غم میں رو رو کر فریاد کر رہے ہوں گے رب سلم الہی ان سیاہ کاروں کو بچا لے, الہی ان خطا کاروں کو بچا لے, الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے. تو کبھی میزان کے پاس تشریف فرما ہوں گے جاننے کی اور برائیاں تولی جا رہی ہوگی اور آپ یہی فرما رہے ہوں گے رب سلم الہی ان سیاہ کاروں کو بچا لے. کبھی حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے جہاں پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہوں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو کہ جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو, اور کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا
لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ میدان محشر قائم ہوگا، لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے، جھگڑتے پھریں گے۔ چلو اب شفاعت کے لیے کس کے پاس چلتے ہیں؟ تو سب کے سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ ہماری شفاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، تم سب کے سب موسیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ہم سب کے سب روتے چلاتے دوڑتے گرتے پڑتے ہوئے موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ ہماری شفاعت کریے۔ آپ فرمائیں گے نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، تم سب کے سب عیسیٰ کے بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ہم سب کے سب روتے چلاتے دوڑتے گرتے پڑتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ ہماری شفاعت کریے۔ کہیں گے نہیں میں اس لائق نہیں ہوں، بلکہ تم سب کے سب اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فاطمہ کے ابو جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ہم سب کے سب روتے چلاتے دوڑتے گرتے پڑتے ہوئے ہم غریبوں کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ علیہ السلام، عرض کریں گے یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کریے۔ تو آپ فرمائیں گے آؤ آؤ میں اسی کام کے لیے ہوں جس کا کوئی نہیں میں اسی کا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اولیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہیں گے، ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہیں گے، آخر میں ہم اپنے غریبوں کے آقا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، آقا ہماری شفاعت کریں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، یا رسول اللہ کچھ آتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھوتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نبض کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نبض کے قلعے گراتے جائیں گے۔ صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے، صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے، اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے، صرف ڈالی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے، اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے، اور کہیں پر بھی مت کرنا میرے تاج السریہ کی بغاوت۔